1954 میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیا، جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی، اور اس کے لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دورہ غلامی ایکٹ 1935 میں دیے گئے ایک اختیار کو استعمال کیا۔ لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اس برطرف اسمبلی کے لیڈر مولوی تمیز الدین نے کی۔ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اسے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری ٹریک پر آگے بڑھے گا، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے فیصلے میں 1935 کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا، وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا۔ 4 ریت سے دیا گیا۔ جن ججز نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم، جسٹس ایس اے رحمان، اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ تھے جسٹس ایلمن رابرٹ کارنیلیس۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمروں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اس دوران جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1955 میں سکندر مرزا اور جنرل ایوب نے زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد، جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، وہ صحت یاب تو نہ ہوئے، لیکن البتہ 1 سال کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نہ ہی مشرقی پاکستان کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، حالانکہ سکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا۔